السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کا نذرانہ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں پیش فرما لے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 637واں عرس مخدومی کے پربہار موقع پر میں دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک عرس مخدومی کے فیضان سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی، تارک السلطنت، غوث العالم، میر کبیر، سیدنا اوحد الدین، سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صرف اشرفیوں کے مخدوم نہیں ہیں بلکہ تمام سنیوں کے مخدوم ہیں۔ اس لیے جب 28ویں محرم الحرام کی آمد ہو جائے تو عرس مخدومی کے موقع پر، عرس اشرفی کے موقع پر تمام مسلمانوں کو، سنیوں کو چاہیے، چاہے وہ رضوی برادران ہوں، چاہے وہ وارثی بھائی ہوں، چاہے سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہو، چاہے سلسلہ قادریہ سے منسلک ہوں، تمام سلاسل کے لوگوں کو چاہیے کہ 28ویں محرم الحرام کی نسبت سے عرس مخدومی کے موقع پر اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنی اپنی خانقاہوں میں ضرور سرکار مخدوم اشرف کے نام پر نیاز دلائیں، نذرانہ عقیدت پیش کریں، میلاد شریف کریں، لنگر کا اہتمام کریں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم سرکار مخدوم اشرف کے نام پر ایک گلاس شربت کے ساتھ پیش ہو جائے، کیونکہ مخدوم اشرف ایسے طبیب کا نام ہے اور ایسے حکیم کا نام ہے کہ جن کے آستانے پہ روحانی اور جسمانی مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سرکار مخدوم اشرف کو اسی نام سے جانتی اور پہچانتی ہے کہ اگر کسی کو آسیب لگ جائے اور کسی پر جنات کی سواری آ جائے اور کوئی جادو ٹونا سے دوچار ہو جائے تو سیدھے اسے کچھوچا لے جائیں۔ قرآن نے کہا ولی زندہ ہے، حدیث میں ہے ولی زندہ ہے، لیکن کچھ لوگ انکار کر گئے، کچھ لوگ اعتراض کر گئے، مگر آج بھی الحمدللہ جو قرآن نہ سمجھ پائے، حدیث نہ سمجھ پائے، کہ چھوچا شریف پہنچ جائے، انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ ہاں ہاں ولی زندہ ہے۔ اگر ولی زندہ نہ ہوتا تو یہ جنات کس سے بات کر رہے ہیں؟ اے مخدوم چھوڑ دے، اے مخدوم فیصلہ فرما دے، اے مخدوم فلاں نے کھلایا تھا، اے مخدوم اب نہیں ہوگا، اے سید، اے جلالی چھوڑ دے، فیصلہ کر دے۔ تو یہ جو جنات اور شیاطین
جن سے بات کر رہے ہیں وہ زندہ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا, حدیث سمجھ میں نہیں آئی, مگر جب جنات آئے تو سمجھ میں آ گیا. جب جادو ٹونا لگا تو سمجھ میں آ گیا. جب بیماری لگ گئی تو سمجھ میں آ گیا کہ ولی مخدوم اشرف تارک السلطنت زندہ ہے, مخدوم اشرف زندہ ہے. سمجھ میں آ گیا کہ جب مخدوم زندہ ہے, مخدوم زندہ ہے تو خواجہ بھی زندہ ہے. جب خواجہ زندہ ہے تو الحمدللہ بغداد کے بڑے پیر بھی زندہ ہیں, اور جب غوث اعظم زندہ ہیں تو حسین ابن علی بھی زندہ ہیں, اور جب حسین زندہ ہے تو حسین کا نانا نبی بھی زندہ ہیں. تو پیارے, جو لوگ شک و شبہات کی دنیا میں ہوں اور انہیں عبارت سمجھ میں نہ آتی ہو, انہیں عربی سمجھ میں نہ آتی ہو, انہیں حدیث سمجھ میں نہ آتی ہو, انہیں قرآن سمجھ میں نہ آتا ہو, تو سیدھے کہاں لے جائیں؟ جی کہاں لے جائیں بولیں؟ ارے الحمدللہ کہ چوچا شریف تو بہت بڑی بارگاہ ہے, بہت بڑی بارگاہ ہے, جہاں کچھوچے کا نام ہو, جہاں کچھوچے کا ذکر ہو, جہاں مخدوم اشرف کا تذکرہ ہو جائے, وہاں جنات ٹھہر نہیں پاتے ہیں. اس لیے پیارے, تو یقیناً میرے آقا اشرف, میرے سلطان اشرف, میرے مخدوم اشرف آج بھی اپنی قبر میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے کہ وہ اس روئے زمین پر زندہ تھے. تو زندہ ولی, زندہ پیر, زندہ رہنما, زندہ رہبر کی بارگاہ میں ہمیں زندہ دلی کے ساتھ عقیدت کی نیاز پیش کرنی ہے. 28 محرم نہ بھولے, ایک سفر وارث عالم پناہ کی نسبت سے نہ بھولے. جیسے 11ویں شریف نہیں بھولتے, چھٹی شریف نہیں بھولتے. اب تو حال یہ ہو گیا الحمدللہ کہ ہر اردو کی 11ویں, ہاں ہر اردو کی 11ویں ہم کر لیتے ہیں, ہر مہینے کی اردو کی 11ویں ہم کر لیتے ہیں, ہر مہینے کی اردو کی چھٹی ہم کر لیتے ہیں. اتنی محبت ہے ہمیں غوث اعظم سے کہ شوال کی 11ویں ذی قعدہ کی 11ویں تاریخ آئی تو لاؤ 11ویں شریف کر لیں, ذی الحج کی 11ویں تاریخ آئی تو لاؤ 11ویں شریف کر لیں, محرم کی 11ویں شریف آئی تو لاؤ 11ویں کر لیں. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے گھروں میں برکتوں کو دعوت دینا ہے, اپنے علاقوں میں خیر کو دعوت دینا ہے, اپنے گھروں سے نحوست کا خاتمہ کرنا ہے, بیماروں کا بہترین علاج اگر ہم چاہتے ہیں, روحانی علاج, جسمانی علاج, تو انشاءاللہ آئیے ہم عہد کریں کہ ہر اردو کے مہینے کی 28ویں تاریخ کو آقا مخدوم اشرف کے نام سے نیاز دلائیں گے. ہلکے میں مت لیجیے, ورنہ جنات پکڑ لے گا تو بڑا مارے گا. جنہوں نے بھی مخدوم اشرف کو ہلکے میں لیا, قسم خدا کی, ہاں وہ مخدوم اشرف. 7ویں ہم یہ سمجھتے ہیں, ان کا تعارف تھوڑا ہو جائے, اجازت ہے؟ سرکار مخدوم اشرف یہ صرف دعا تعویذ والے بابا کا نام نہیں. سن لیجئے, آج میں سرکار مخدوم اشرف کا علمی مقام بیان کرنا چاہتا ہوں اور ان کی دینی خدمات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آج ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مخدوم اشرف بابا ہیں, مخدوم اشرف دعا تعویذ والے بابا ہیں. نہیں, سرکار مخدوم اشرف صرف دعا تعویذ والے بابا کا نام نہیں ہے. سرکار مخدوم اشرف صرف جادو ٹونا آسیب اور جنات سے نجات دلانے والی شخصیت کا نام نہیں ہے, بلکہ سرکار مخدوم اشرف ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولنے والی شخصیت کا نام ہے. سرکار مخدوم اشرف سلطان ابن سلطان ہیں. سرکار مخدوم اشرف بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہے. سرکار مخدوم اشرف
جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے، گھرانہ سمنان کے بادشاہ کا ہے، بیٹا شہزادہ ہے، حسینی گھرانے کا چشم و چراغ، حسینی سید، حسینی سادات، گھرانہ بھی افضل، مال و دولت سے بھی مضبوط، بادشاہ کے بیٹے سلطان سید اشرف جہانگیر، سلطان ابراہیم کے لخت جگر سلطان مخدوم اشرف جہانگیر، علمی گھرانہ، دولت مند گھرانہ، بادشاہ کا گھرانہ ہے، مگر دیکھیں دین کا درد، رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنے کا جذبہ۔ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے سرکار اشرف ہوئے تو ان کے والد گرامی سلطان سید ابراہیم نے رسم بسم اللہ خوانی کروائی، سبحان اللہ۔ اور ٹھیک مخدوم اشرف 7 سال کی عمر کو پہنچیں، 7 سال کی عمر کو پہنچیں، توجہ دیجئے گا، توجہ، 7 سال کی عمر کو پہنچیں تو ایک روایت کے مطابق 10 قرط اور ایک روایت کے مطابق 7 قرط کے ساتھ حافظ قرآن بن گئے، حافظ قرآن بن گئے۔ سید کا گھرانہ ہے، حسینی سادات، نور بخشی گھرانہ، لیکن علم سے کتنا لگاؤ ہے۔ 7 سال کی عمر میں قرأت 7 یا قرأت 10 کے ساتھ وہ حافظ قرآن بن گئے۔ بادشاہ کا بیٹا ہے، کمی کسی چیز کی نہیں نا، شہزادہ کا بیٹا ہے۔ ٹھیک جب 14 سال کی عمر کو پہنچے تو تمام علوم عقلیہ و نقلیہ پر مہارت حاصل کر لی۔ 14 سال کی عمر میں علم قرآن بھی حاصل کر لیا، علم حدیث بھی حاصل کر لیا، علم منطق بھی حاصل کر لیا، علم فلسفہ بھی حاصل کر لیا، علم لدنی بھی عطا ہو گیا 14 سال کی عمر میں۔ اب مخدوم اشرف اس لائق ہو گئے کہ وہ کسی دارالفتہ میں بیٹھ کر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ مخدوم اشرف 14 سال کی عمر میں اس لائق ہو گئے کہ کسی دارالحدیث میں بیٹھ کر شیخ الحدیث کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ مخدوم اشرف اس لائق ہو گئے کہ کسی دارالتصنیف میں بیٹھ کر کتابوں کو لکھ سکتے ہیں، مگر چونکہ والد گرامی کا وصال ہو گیا اور 15 سال کی عمر میں آپ کو شہر سمنان کے تخت پر بیٹھا دیا گیا، آپ بادشاہ ہو گئے۔ 15 سال کی عمر میں مخدوم اشرف کیا ہوئے؟ شہر سمنان کے کیا ہو گئے؟ بادشاہ ہو گئے، تخت نشین ہو گئے۔ 10 سال تک آپ نے، مخدوم اشرف نے جو حکومت کی ہے، اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے صوفیہ کا قول ہے کہ جب مخدوم اشرف 10 سال تک، 15 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک جب وہ تخت نشین ہوئے، شہر سمنان کے جب بادشاہ بنائے گئے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے دور حکومت میں عمر کا دور حکومت آ گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ مخدوم اشرف کا دور حکومت نہیں ہے، سیدنا عمر بن خطاب کا دور حکومت آ گیا ہو۔ اس قدر انصاف، اس قدر عدل، اس قدر جو ہے آپ نے انصاف کا بول بالا کیا، اس قدر آپ نے جو ہے عدل کا پرچم لہرایا کہ پورے شہر سمنان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر انصاف لینا ہو اور عدل قائم کرنا ہو تو چلے جاؤ مخدوم اشرف کی بارگاہ میں، وہاں انصاف ہوتا ہے، وہاں انصاف ہوتا ہے۔ تو پورا شہر سمنان جو ہے علم و فن اور عدل و انصاف کا مرکز بن گیا۔ 10 سال تک آپ نے اس قدر سے حکومت چلائی، لیکن دل جو ہے امور سلطنت سے ان کا اچاٹ ہونے لگا۔ دیکھیے سیدوں کی ایک پہچان بتا رہے ہیں، آپ سیدوں کو عہدہ دے دیں، تخت دے دیں، منبر دے دیں، محراب دے دیں، ان کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ توجہ، مخدوم سمنا تخت پر بیٹھ گئے مگر دل اچاٹ ہونے لگا، ہر طرف ان کا بول بالا ہے، شہرہ ہے، مگر دل
اس تخت سے اچاٹ ہونے لگا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کربلا میں اقتدار کے لیے آئے تھے، تخت کے لیے آئے تھے، حکومت کے لیے آئے تھے، خلافت کے لیے آئے تھے، وہ دیکھ لے حسین کے بیٹے مخدوم اشرف کو. جب تک مخدوم اشرف نے ترک سلطنت نہیں کی تب تک سمنان کے بادشاہ تھے. تب تک سمنان، جملہ آ رہا ہے، جب تک مخدوم اشرف نے سلطنت کو ٹھوکر نہیں ماری، تخت کو ٹھوکر نہیں ماری، تب تک مخدوم اشرف سمنان کے بادشاہ تھے، سمنان کے بادشاہ تھے. لیکن جب سے مخدوم اشرف نے فقیری لی اور سلطنت کو ٹھوکر مار دی تو پورے جہان کے بادشاہ ہو گئے، پورے جہان کے بادشاہ ہو گئے. مخدوم اشرف یقیناً پیارے ایک علمی گھرانے کا چشم و چراغ کا نام ہے. مخدوم اشرف صرف بابا کا نام نہیں ہے. مخدوم اشرف بلکہ روایتوں میں آتا ہے، علماء تحقیق کے مطابق سرکار مخدوم اشرف 7ویں صدی ہجری کے مجدد کا نام ہے. سرکار مخدوم اشرف نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے اشرف البیان کے نام سے. یہ تو معلوم نہیں ہے عوام کو نا، عوام کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے، ان کا نیر مائے شفا ہے، کوڑوں کو وہاں کوڑوں کا علاج ہو جاتا ہے، جناتوں کا علاج، یہ صرف یہی بیان کیا ہے. نہیں، مخدوم اشرف بولیں 7ویں صدی ہجری کے مجدد. اب چونکہ دنیا والوں کی فطرت میں ہے، دنیا والوں کی فطرت میں ہے، ہر نئی چیز کو پسند کرتے ہیں، پرانے کو بھول جاتے ہیں. اب جو اس صدی کا مجدد ہے لوگ یاد کر رہے ہیں، جو اس صدی سے پہلے کا مجدد تھا لوگ یاد کر رہے ہیں، لیکن جو 7ویں صدی ہجری کا مجدد مخدوم اشرف ہے کوئی نہیں جانتا. تو لوگوں کو کیا چاہیے؟ نیا 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 چاہیے، نیا چاہیے. پرانے سے کوئی مطلب نہیں. لیکن یاد رکھنا اسلام پرانا مذہب ہے. اسلام بولیں پرانا مذہب ہے. اسلام آدم کے زمانے کا مذہب ہے، اسلام نوح کے زمانے کا مذہب ہے، اسلام شیش کے زمانے کا مذہب ہے، اسلام ہود و لوط کے زمانے کا مذہب ہے، اسلام مصطفیٰ کے زمانے کا مذہب ہے، اسلام صحابہ کے زمانے کا مذہب ہے، اسلام حسین ابن علی کے. اسلام کہاں سے چلا آ رہا ہے پتہ؟ آدم سے چلا آ رہا ہے. لیکن اتنا پرانا مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اسلام ہے. تو پرانی چیز کو مت بھولا کرو، پرانے تو باپ دادا بھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے نام تک بھول جاتے ہیں. جب پوچھا جائے تمہارے ابا کا نام کیا ہے بتا دیں گے، دادا کا نام کیا ہے بہت مشکل سے بتائیں گے، اور جب پر دادا کا نام پوچھا جائے تو بھول جاتے ہیں. تو پرانے لوگ کو لوگ پسند نہیں کرتے. نہیں، پرانے ہی، اولڈ از گولڈ. کیا بولیے؟ اولڈ از، پرانا ہی تو پرانا ہے، سہانا ہے. تو 7ویں صدی ہجری کے مجدد ہے مخدوم اشرف. مخدوم اشرف نے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے. مخدوم اشرف نے بہت ساری تصنیفات کی ہے. مخدوم اشرف بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. اور مخدوم اشرف کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا، وہ علم عطا فرمایا تھا کہ جہاں جاتے تھے، جس ملک میں جاتے تھے، وہاں کی زبان میں تقریر کرتے تھے. اب ہم کو کوئی لندن بھیج دے تو ہم انگلش نہیں بول پائیں گے، اور ہندوستان میں بنگلہ نہیں بول پائیں گے. لیکن مخدوم اشرف، سبحان اللہ، اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا، علم لدنی عطا کیا تھا کہ جس ملک میں جاتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے، وہاں کی زبان میں تقریر فرماتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور وہاں کی قوم کی ہدایت کی غرض سے آپ کتاب لکھ کر ان کے حوالے کر جاتے تھے. آج کل کے مولویوں کی طرح نہیں کہ اگر 2-4 ورق لکھا تو اپنا نام بھی لکھ دیا اور سب کو بتایا کہ دیکھو یہ میرا، توجہ دیجیے گا، یہ میرا رسالہ ہے، یہ میری کتاب ہے. لیکن مخدوم اشرف سخی ابن سخی سخاوت کر رہے ہیں. دیکھیے پیسہ تو کوئی بھی سخاوت کر جائے، روپے تو کوئی بھی سخاوت کر جائے، مخدوم اشرف اپنے علم کی سخاوت کر رہے ہیں. جہاں گئے وہاں کی زبان پہ کتاب لکھ کر وہیں چھوڑ آئے، اپنے ساتھ نہیں لائے کہ میرا نام ہو کہ مخدوم اشرف بہت بڑے مصنف ہیں. نہیں، جس ملک میں گئے اس ملک میں کتابیں چھوڑائیں.
جاؤ تم لوگ پڑھو. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب عرب پہنچے مخدوم اشرف، عرب پہنچے عرب، تو وہاں کے شیخ نے مخدوم اشرف کی بارگاہ میں، دیکھیے عالم ایسے ہی ہوتا ہے، اتنے بڑے عالم مخدوم اشرف، لیکن آج ہم لوگ صرف بابا ہی سمجھتے ہیں. اتنے بڑے عالم کہ وہاں کے شیخ نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا حضور ہم سب عربی جاننے والے، عربی پڑھنے والے، عربی سمجھنے والے، اور آپ نے یہ کتاب فارسی میں لکھی ہے، تو حضور ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کی آسانی کے لیے کم سے کم اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیتے. مخدوم اشرف نے کہا لاؤ. سبحان اللہ. دیکھیے فارسی زبان جاننے والا بندہ عربی میں کتاب لکھ رہا ہے. اس لیے میں یہ کہنے پر بجا ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آستانہ اشرف میں علم کی خیرات بڑھتی ہے. علم والو اپنے علم پر گھمنڈ مت کرنا. آستانہ اشرف وہ آستانہ ہے کہ جہاں علم کی خیرات بڑھتی ہے اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے پوری دنیا میں علم کا فیضان بانٹ رہے ہیں. تو سرکار مخدوم اشرف کی بارگاہ میں آئیے، ہم سب مل کر کچھ نہیں کم سے کم 3 بار قل شریف، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو سرکار مخدوم اشرف کی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ سرکار مخدوم اشرف کے وسیلے ہم سب کو دونوں جہاں کے دکھوں سے بری فرما دے. اللہ دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو اپنے گھر کا حاجی بنا دے. اللہ بالخصوص سرکار مخدوم اشرف کے عرس کے فیضان سے اللہ بالخصوص اہل فلسطین پر رحم فرما، اہل غازہ پر رحم فرما. اے اللہ اہل اسلام پر رحم فرما، اہل ہند پر رحم فرما. خصوصیت کے ساتھ شہید محترم اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تیری راہ میں شہادت کا جام نوش کیا ہے، حسین ابن علی کے وسیلے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اور ان کی شہادت کا رنگ اللہ ہم پورے عالم اسلام کو عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بنصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. برا ہوں یا بھلا ہوں پر تمہارا نام لیوا ہوں، مٹے ساری پریشانی مدد یا شاہ سمنانی بحق لا الہ الا اللہ محمد